کہ جب زمین پہ چلتے ہیں تو ان میں اکڑ نہیں ہوتی. یمشون علی الارض ہونا، اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کے چلتے ہیں. زمین کا مالک، کائنات کا حاکم اور متکبر سمجھ کے نہیں چلتے. اللہ کی عاجز اور انکسار بندے بن کے اپنے آپ کو رب کا بندہ سمجھ کے اس سرزمین کے اوپر چلتے ہیں. اور ان کی راتیں یبیتون لربہم سجدا و قیاما. ہم تو ہر جمعے میں اور ہر جمعے والے دن میں اللہ رب العالمین کا یہ پیغام پڑھتے ہیں. ہمارا امام اور قاری ہر جمعے کے اندر ہمیں یہ بات یاد کرواتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ایمان والے اور مومن ان کی صفت اور شان یہ ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی راتوں کو بستر سے ان کے پہلو اٹھ جاتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کو خوف ہو تو تب بھی رب کو پکارتے ہیں، کسی چیز کی طلب ہو تب بھی رب کو پکارتے ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی بھی جان نہیں جانتی کہ عرش والے رب نے ان کے لیے کیا تیاریاں کر رکھی ہیں. جزاء بما كانوا يعملون. لیکن یہ بدلہ اس عمل کا ہے، اس چیز کا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں، ابو داؤد اور ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، اس کے ایک ایک جملے پر ذرا غور کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ہمیں وہ چیزیں سمجھا دی ہیں اور طریقہ بتا دیا ہے کہ اگر بچاؤ کرنا ہو تو بچاؤ کسے کہتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، لوگوں رات کی تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو. ایک ہے فرض نمازیں پڑھنا، ایک ہے نمازوں کے بعد سنتوں کا ادا کرنا، ایک ہے سنتوں کے بعد نوافل کا خیال رکھنا. یہ تو ساری باتیں مسلمان ہونے کی علامت ہے. مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہو. اگر نماز پڑھنے والا نہیں ہے تو اس کا تو اسلام ہی اسلام نہیں ہے، اس کا اسلام سے ہی کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں رات کی تہجد کی نماز کو اپنے لیے لازم کر لو. سبب کیا ہے؟ اسباب بیان کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ایک جملے پر غور کرتے جانا ہے اور اپنی نبی کے فرمان کو ترازو بنا کے اپنے آپ کو تولتے جانا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا انہو دعو الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنے بھی صالح لوگ گزرے ہیں ان کا طریق یہ تھا کہ وہ رات کو قیام اللیل کیا کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین روزہ وہ صوم داؤد ہے. داؤد علیہ السلام کے طریقے پہ روزہ رکھا کرو. کانا یصوم یوما و
یفطر یوما، ان کی زندگی اس طرح سے گزری ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ افطار کرتے تھے، اور ان کے رات کے قیام کا طریقہ یہ تھا کہ یقوم رات کا قیام کرتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، پھر لیٹ جاتے، پھر اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ ان کی ساری رات اسی طرح گزر جاتی کہ جب جا کے لیٹتے ہیں تو ان کو لیٹنے سے زیادہ لذت جو ہے وہ کھڑے ہونے کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، عرش والے رب کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اور تیری ماں نے ایک روز سوال کیا تھا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کو اتنا لمبا آپ کھڑے ہوتے ہیں، حتی نتفتر قدماہ، پاؤں سوجن آ جاتی ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، فرمایا اللہ کے نبی کیوں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں؟ آپ کے تو اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، اللہ نے آپ کے ذمہ جرم ہی کوئی نہیں چھوڑا، آپ کے نامہ اعمال میں غلطی کوئی نہیں ہے، سیئات سے رب کونین نے آپ کو بری اور مبرہ کر دیا ہے۔ فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سمجھنے کی ضرورت ہے، دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا میرے رب نے میرے پہ اتنے احسان کیے ہیں، کیا میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہ بنوں؟ کیا میں اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہ بنوں؟ اللہ نے ہمیں بیماری سے محفوظ رکھا، بہت سارے لوگوں کو بیماری میں مبتلا کر دیا، اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، کرنا کیا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینا ہے؟ کیا اس کے لیے یہی راہ باقی بچا ہے؟ کیا اس کے لیے یہی طریقہ بچا ہے؟ قرآن میں اللہ نے دو قوموں کا تذکرہ کیا ہے، ایک قوم فرعون کا اور دوسرا یونس علیہ السلام کی قوم کا۔ قوم فرعون، ان پہ اللہ نے عذاب بھیجے، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، اللہ کہتے ہیں میں نے ان پر مختلف عذاب بھیجے، چھوٹا سا عذاب، جوؤں کا عذاب آ کر کے عذاب نے جب گھیرا، جسم و جان زندگی اجیرن بن گئی، جینا بے بھر اور مشکل ہو گیا۔ کیا کیا تھا قوم فرعون نے؟ کیا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، اور نبی سے کیا کہا تھا؟ ادع لنا ربک، موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل، فرمایا اگر تیرا رب عذاب ڈال دے گا ہم ایمان بھی لے آئیں گے، بنو اسرائیل کو عذابیاں بھی دے دیں گے۔ اللہ نے عذاب ڈال دیا، پھر اپنی روش پہ آگے، اللہ نے عذاب ڈال دیا، پھر اپنی روش پہ آگے، اپنی دن میں لگے رہے، ایک عذاب سے دوسرا آتا رہا، وعدے کرتے رہے، مکرتے رہے، پھر آخر میں رب نے کیا کیا؟ رب کائنات نے پورے فرعون کے لاؤ لشکر کو لا کر کے سمندر کے ساحل پہ کھڑا کیا، اسی سمندر سے رب نے موسیٰ اور بنو اسرائیل کو پار نکال دیا، اسی کے اندر فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو رب کائنات نے اس طرح سے پانی میں بہا کر کے جب پانی میں بہایا، پھر یہی فرعون کہتے ہیں آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتے ہیں، اسی سورت سے متصل اگلی سورت ہے، فرمایا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اللہ کہتے ہیں میں ایک نشانی اتار دوں نا تو یہ اکڑی ہوئی گردنیں فوراً جھک جاتی ہیں۔ آج بڑے بڑے جو متکبر بنے پھرتے تھے، ابھی میں انڈیا کی کاتمی کی بات سن رہا تھا، رب کائنات اس طرح سے ذلیل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاکستانیوں کی سازش ہے، اس سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے کہ گائے کا پیشاب پیو، تم کیرونا وائرس سے محفوظ رہو گے۔ یہ گائے کا پیشاب پینا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور تمہارے پہ لعنت ہے رب کائنات کی کہ تم نے مسلمانوں کو کمزور سمجھا تھا، لیکن مسلمانوں کا رب کمزور نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایک نشانی زیادہ نہیں، وہ تو رب قادر ہے اس بات کے اوپر، اور اس نے کر دکھایا۔ جب نوح علیہ السلام نے کہا اللہ یہ نہیں مانتے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
اللہ اب سرزمین پہ کافروں کا گھر بھی ایک نہ رہنے دینا. رب نے کہا میرے نوح اپنے ساتھ کشتی میں اپنوں کو سوار کر لے. ایک نے کہا تھا جو آج ہم کہتے ہیں. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. اس نے کہا یہ پانی کا عذاب آیا ہے، بچنے کے لیے میرے پاس انتظام موجود ہے. یہ غاروں میں چھپ جانا، گھروں میں بیٹھ جانا، اپنے آپ کو بند کر لینا، محفوظ پناہ گاہیں ڈھونڈنا، یہ سارے اسباب ہیں، وسائل ہیں. میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. اس نے یہ کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے اس عذاب سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی تھی، ایک ہی جواب دیا تھا. کیا فرمایا تھا؟ کہا لوگوں قیامت تک اللہ کا قرآن سورہ نوح کے اندر تمہیں بول بول کے نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے مختلف مقامات کے اوپر اللہ رب العالمین نے نبی کی زبان سے اس بات کو نکلوا کر کے دنیا کو ثابت کیا. فرمایا انہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربی. لوگوں اللہ کے عذاب سے صرف جو وہ بچتا ہے جس پر عرش والا رب رحم کرتا ہے. اور یہ یاد رکھو انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. اللہ رحم بھی ان پر کرتا ہے جن کے دلوں میں رحم ہوتا ہے. اللہ رحم بھی ان پر کرتا ہے جن کے دلوں میں رحم ہوتا ہے. جن کے دلوں میں رحم نہیں ہوتا ان سے اللہ اپنی رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے. لوگوں اس بات کو بھی یاد رکھو. آج شاید ہم اپنے گھروں کے اندر بڑے محفوظ بیٹھ گئے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے. میں رات اپنے بچوں سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو. ہم سیلری پرسن ہیں، تنخواہ لینے والا طبقہ ہے. ہماری مہینے کی ہمیں جو ملنا تھا مل چکا. ہم گھر بیٹھ کر کے کھا سکتے ہیں. وہ کتنے وہ ہیں جن کی دیہاڑی لگتی ہے تو ان کے رات کے چولہے جلتے ہیں. کتنے وہ ہیں جو دن کو کماتے ہیں تو ان کے رات میں گھر کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین کا اگر خوف دل کے اندر ہے، رحم دل کے اندر ہے، اپنے گردا گرد گھر کے اندر جا کر کے دروازہ بند کر کے بیٹھ جانا بڑا آسان ہے. لیکن وہاں بیٹھ کر کے کبھی یہ بھی ضرور سوچنا کہ کتنے وہ محروم بیٹھے ہیں جن کے بچے دھوپ سے اس وقت بھلک رہے ہوں گے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا لوگوں تمہیں میں طریقہ بتاتا ہوں، میں تمہیں رستہ بتاتا ہوں. اگر تم نے اللہ کی جنت کو حاصل کرنا ہے افشوا السلام، سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. وصلوا الارحام، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھ لیا کرو. صلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو. تدخلوا الجنت بالسلام، اللہ تمہیں بڑی آسانی سے اپنی جنتوں کا داخلہ عطا فرما دے گا. میں میرے بھائیوں درد دل سے اپنے ان بھائیوں کو اور ان بھائیوں کی وساطت سے اپنے ان بھائیوں کو جن تک میرا پیغام آپ کے ذریعے پہنچے گا، اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے اس دولت اور اس مال کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ان دنوں میں اس درد کو سمجھو، ان دنوں میں اس درد کو جانو. میں پاک پتن گیا، وہاں مجھے بتایا اس علاقے کے لوگوں نے کہ یہاں دو لوگ جو ہیں وہ کراچی سے آئے ہیں، اور جتنے دن یہ میلہ لگا رہے گا اتنے دن جو ہے وہ بکرے کا گوشت چلے گا، اور اس سارا خرچہ جتنے بھی آنے والے ہیں اور ان کے لنگر کا انتظام وہ باہر سے کراچی سے آنے والے دو میمن ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. اہل توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت پہ بیٹھ کر کے اس کو ہاتھوں میں بند کر لو. جاؤ کبھی ایک دیگ پکا کے اس کی پیکنگ کر کے اس چبرجی کے پاس کھڑے ہوئے، یہ تمہارے لیاقت چوک میں کھڑے ہوئے، یہ تمہارے آوان ٹون کے پاس کھڑے ہوئے، ان سے جا کے کبھی سوال کرو کہ تمہارے گھروں میں رات کا کھانا ہے کہ نہیں ہے. انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. دکانیں بند کروا دینا یہ آسان ہے، کاروبار بند کروا دینا یہ آسان ہے. دکاندار اپنے ملازموں کو گھر بھیج رہے ہیں کہ جی ان دنوں میں کام نہیں ہے، ہم تمہیں کہاں سے دیہڑی اور مزدوری دے. وہ اللہ کے بندے اگر تم نہیں رہے تو یہ مال کیا کرے گا؟ یہ تم نہیں رہے، ہماری زندگی نہیں رہی، ہمارا یہ مال ہمارے کس کام آئے گا؟ اللہ کے لیے خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا
کرو. اللہ اس طرح سے گھروں میں بیٹھ کے رحم نہیں کرتا. اللہ رحم کو گھروں کے اندر نہیں بھیجتا. اگر اللہ کا رحم چاہیے, اگر اللہ کی مہربانی چاہیے, اگر اللہ کا خوف چاہیے, یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوں گے, یہ ہمارے پرانے ساتھی بیٹھے ہیں, ماں باپ سے سنا کرتے تھے جب ہجرت کر کے لوگ آ رہے تھے ہندوستان سے پاکستان کی طرف, تو دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جنہوں نے گھر کا راشن نکال کے دیگے پکا کے روڈ پہ کھڑے ہو گئے اور آنے والوں کو فری میں بانٹ رہے تھے, اور ایک وہ تھے کہ جنہوں نے اس 5 روپے کی چیز کو 50 روپے کا بنا کے رکھ دیا تھا. خدا کے لیے, اللہ کے لیے, میں اپنے اس عزیز کو جانتا ہوں, نام نہیں لیتا, تعارف نہیں کرواتا, صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں اللہ نے دولت سے, مال سے نوازا. اگر بہن بھی اس کے پاس گئی ہے تو اس پر بھی 2 روپے خرچ کرنے سے ڈرتا تھا, اور جب مرا تو حالت یہ تھی کہ 3 دن لاشا پڑا رہا, اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. یہ کائناتی برت ہے, نشان ہے, نشانیاں ہے. انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. صرف دکانیں بند نہ کرواؤ, ان دکانداروں میں, دکانوں پہ کام کرنے والے مزدوروں کے گھر کی روٹی کا بھی سوچو. انہوں نے کہاں سے کھانا ہے اس کی بھی فکر کرو. ان لوگوں نے جن کا کام بند ہو گیا, یہ اگر, اور ہم ایسے لوگ ہیں, اللہ کی قسم ہے کبھی غور کریں, ہم ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ ہمیں جب کوئی ایسے کر کے مانگتا ہے نا تو ہم فوراً دے دیتے ہیں, جب کوئی ایسے کر کے مانگتا ہے تو ہمارا دل ہی نہیں کرتا. جب کوئی ایسے کرتا ہے نا پھر سارا کچھ دے کے پتہ کیا کہتے ہیں, الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے جان بچ گئی, پیسے کا کیا ہے پھر آ جائے گا, لٹ گیا تو کوئی بات نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے. یہ لوٹا ہے, اگر اس کو اللہ کے راہ میں دیتے ہوتے تو عرش والا رب تمہیں اس سے ویسے ہی محفوظ رکھ لیتا. انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء. اور یاد رکھو اس سے پہلے کہ یہ دن آئے, یہ 20 اور 25 دن, شاید آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہ آئے, اور یہ اس میں وہ طبقہ بھی بیٹھا ہو. کہتے ہیں ملکہ اپنے محل سے باہر دیکھ رہی تھی, اس کی بیٹی ساتھ ہے, لوگ احتجاج کر رہے ہیں. بیٹی ماں سے پوچھتی ہے, ماں یہ کس بات کا احتجاج کر رہے ہیں؟ کہتی بیٹا ان کو روٹی نہیں ملتی اس لیے احتجاج کرتے ہیں. کہتی ماں روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کھا لے, روٹی ضرور کھانی ہے لوگ. جن کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ روٹی نہ ملنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, کبھی نکل کر کے اپنے محلات سے باہر نکل کے, اس سے پہلے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس سے پہلے کہ یہ بھوکے اور ننگے لوگ یہ گھروں سے تلواریں اور چھریاں لے کے نکلے اور راستے میں جاتے ہوئے تمہیں روکے, اس سے پہلے ان کی بھوک کا بندوبست کر لینا, اس سے پہلے ان کے بلکتے ہوئے بچوں کا بندوبست کر لینا, اس سے پہلے ان کو بچا لینا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلانا یہ دعوت الصالحین ہے, یہ مومنوں مسلمانوں کا, ایمان والوں کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یدعون ویبیتون لربهم سجدا وقیاما, اور رسول کریم فرماتی ہیں علیکم بقیام اللیل, لوگوں رات کی نماز کا اہتمام کرنا. کیوں؟ انہ دعوت الصالحین قبلکم, یہ تم سے پہلے جو سارے لوگ گزر گئے ان کا یہی وتیرہ اور طریقہ تھا کہ یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ ان قیام اللیل قربۃ من اللہ, یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے, اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ قیام اللیل ہے. رات کو تہجد کے وقت میں, آخری رات کے تیسرے پہر میں اٹھ جانا, عرش والا رب چل کر کے آتا ہے, تشریف لاتا ہے آسمان دنیا پر, اور ہم اتنے بدبخت لوگ ہیں, اللہ کی قسم ہے. سب سے پہلے میں اپنی ذات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, ہم اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ بچے کے درد کے لیے رات کے 2 بجے تک جاگ لیتے ہیں, اور اللہ سے مانگنے کے وقت میں ہم سو جاتے ہیں. نہیں تو جا کے دیکھو ہسپتالوں کے اندر کتنے لوگ آپ کو مسجد میں بیٹھے گڑگڑاتے نظر آتے ہیں. سارے بیماروں کے ساتھ آئے ہوتے ہیں نا, بیماروں کے یہ تیماردار ہوتے ہیں نا, یہ باہر بیٹھے گلشرے اڑا رہے ہوتے ہیں. نماز کے وقت جا کے دیکھو تو وہاں بندہ ہی کوئی نہیں ہوتا نماز پڑھنے والا. ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ لالچ کا رشتہ رکھ لیا ہے, اپنے لالچ کا رشتہ بنا لیا ہے. فرمایا علیکم بقیام اللیل, قیام اللیل کا اہتمام کرنا یہ اللہ کی قربت ہے. ومنہاۃ عن الاثم, اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے. وتکفیر للسیئات, اور گناہوں کا کفارہ ہے. آخری بات اگلے خطبے میں